دورہ قرآن میں 13واں پارہ وما ابرئ، یعنی میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی یا کرتا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ یوسف ہی چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بات کہاں تک پہنچی؟ یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں آنریبل پلیس دی۔ تو پیج کے پہلے حصے میں جو اہم باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں، نفس کی 3 ٹائپس قرآن کریم میں مینشن ہے، اور نفس ہے کیا؟ یعنی آپ کا انر سول۔ تو ان 3 ٹائپس میں ایک تو ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ، the soul that rebukes a person to prevent evil، یعنی وہ نفس جو انسان کو روکتا ہے، برائی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا نفس کیا ہے جی؟ نفس مطمئنہ، یعنی ایسی سول جس سے اس کا رب راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے، صالحات کی طرف بڑھنے والی، نیکیوں کی طرف بڑھنے والی روح۔ یہ تو ہو گئے جی 3 طرح کے ٹائپس جو قرآن میں مینشن ہے نفس کے حوالے سے۔ اب بڑی اہم چیز ہمارے لیے، یعنی ہمارے سمجھنے کو، دیکھیں اگر تو اس چیز کو یوسف علیہ السلام کی بات لی جائے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یعنی میں اس نفس کے شر سے بری نہیں ہوں۔ بری، ابری کا مطلب ہے یعنی میں اس سے بری نہیں ہوں، یہ تو نفس ہے ہی ایسا، یہ ہر کسی کو برائی پر لے کر جائے گا۔ اب امیجن کریں، یہ ایک نبی کی بات ہے۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ نبی پرفیکٹ ہوتے ہیں، صحیح؟ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے، باقی سب کے سب خطا کار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء یعنی لیڈر ہیں تمام انبیاء کے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے معصوم، ٹھیک ہے؟ وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو آپ امیجن کریں ایک نبی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح امیجن کیجئے یونس علیہ السلام کے کیا الفاظ تھے، یعنی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، حالانکہ وہ نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رب میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے، یعنی میں نے ہی گناہ کیا ہے، میں ہی گنہگار ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی معاملہ بگڑ جائے، کوئی کام خراب ہو، ہم کہیں گی نہیں جی یہ فلاں بندے کی وجہ سے، فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میرا کام یعنی گڑبڑ ہوئی ہے، میں تو بڑی پاک صاف بندی، میں تو یہ گناہ کرتی نہیں ہوں، میں تو ایسے کام کرتی نہیں، یعنی دوسروں کو ہی الزام دینا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ کچھ ہم میں بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، بھائی کوئی ہم دودھ کے دھلے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بچوں کے معاملات میں یوں کرتے ہیں، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کہیں گے نہیں ہمارا جو بچہ ہے نا بس وہ اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ساری کی ساری غلطی دوسری طرف کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے لیے اس میں میسج ہے بڑا اہم کہ ایک صالح نبی، ٹھیک ہے، ایک دیندار آدمی یہ کہہ رہا ہے، تو آج اگر کوئی دیندار بندہ، کوئی قاری ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی اسکالر ہے، کیا وہ بری ہوگا اس نفس کے شر سے؟ نہیں بری، ٹھیک ہے نا؟ آج طرح طرح کی کہانیاں معاشرے میں ملتی ہیں نا آپ کو کہ جی اس حافظ قرآن نے یہ کیا، اس قاری نے یہ کام کر دیا۔ یعنی دیکھیں اس نفس کے شر سے شیطان سے کوئی بچا نہیں ہوا، انبیاء کی ذات کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء کے منہ سے بات نکلوانی ہمارے لیے میسج ہے، یہ اللہ کا میسج ہمارے لیے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی اسکالر بن گیا یا کوئی قاری ہے یا بڑا دیندار بندہ ہے تو اب اس پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، اب سارا گھر ہی اس کے ہی والے۔ اور یہاں پر میں کیا بات کروں، یعنی کئی طرح کی کہانیاں عجیب و غریب بچوں کے ساتھ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس میں گھر والوں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ کسی بھی کوئی کہہ رہا کہ میں بہت ہی دیندار ہوں، اس پر آپ پاگلوں کی طرح ٹرسٹ کر لیں، نہیں بھائی نہیں۔ جو بتا دیا گیا نا قرآن و سنت میں کہ جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، بس۔ آپ امیجن کریں کہ ہم واقعات میں کیا پڑھتے ہیں کہ صحابیات سید الانبیاء خیر البشر کے سامنے جب آتی تھی تو وہ پردے میں آتی تھی، بھائی پردے میں آتی تھیں صحابیات۔ تو اب یعنی خیر البشر سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے بھائی، کہ ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بلائنڈلی ان پر ٹرسٹ کریں اور اپنے بچے بھی ان کے حوالے کریں اور سمجھیں کہ بس یہ تو رب کی طرف سے اترے ہوئے کوئی فرشتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بڑی اہم چیز تھی، اس لیے میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔
پھر جی بات آگے چلتی ہے، یوسف علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ تم مجھے خزائن کا حفیظ بنا دو، یعنی زمینوں کے جو خزانے ہیں، گودام ہے، غلہ وغیرہ، کیونکہ ان کو تھا کہ جو مستقبل کے قریب میں جو قحط سالی آنے والی ہے وہ اس کو مینج کرنے کے لیے بہتر طریقے سے کام کر لیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے جی، کہ عام حالات میں اگر کوئی آپ سے عہدہ، کوئی پوزیشن طلب کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے کہ اس کو وہ منصب، وہ پوزیشن دی جائے، انلیس کہ کوئی اس وجہ سے مانگ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ جو ملک کو خطرات درپیش ہیں، آنے والے ہیں، وہ ان کو صحیح طریقے سے مینج کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ٹھکانہ دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی کس طرح انہوں نے صبر کیا، جو ان پر الزام لگا، پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بے گناہی کی حالت میں انہوں نے جیل کاٹی، تو یہ سارا ان کا صبر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، اور جو آخرت ہے وہ تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اچھا جی، بات اب آگے بڑھتی ہے۔ قحط سالی کے جو سال ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس قحط میں ملک مصر بھی، باقی علاقے اور شہر بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کنعان تک اس کے اثرات جہاں پہنچتے ہیں، جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنی پلاننگ سے اپنے ملک کو تو انہوں نے مینج کر لیا، بہترین انتظامات کر لیے، حتیٰ کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اب کیا تھا، شہر کنعان تک بھی یہ بات پہنچی، یعنی جہاں پر یوسف علیہ السلام کے گھر والے رہ رہے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کے ملک آ پہنچے غلہ لینے کے لیے، جو ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے آئے۔ اب یوسف علیہ السلام تشریف رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھائی تو ان کو پہچان نہ سکے کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اب کیا تھا، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائی بنیامین کے لیے بھی غلہ لیا، لیکن وہ ساتھ نہیں تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تو پورا ناپ دیتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ تم اگلی بار میں اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے جس کے لیے تم غلہ لے رہے ہو تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی یہ ایک پلاننگ تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانے کی۔ اب وہ بھائی کہنے لگے کہ ہاں بالکل جی، ہم اس کو لے کر آئیں گے کیونکہ ہمیں تو غلہ چاہیے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا احسان، یعنی آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو ان کی جمع پونجی ہے، یعنی جو وہ رقم یا جو کچھ بھی وہ لے کر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو آپ نے بولا کہ یہ واپس انہی کی جو انہی کا سامان ہے اسی میں رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اور پونجی نہ ہو جس کو انہوں نے لے کر آنا ہو دوبارہ غلہ لینے کے لیے۔ تو بہرحال آپ نے ان کے سامان میں اس کو رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ اب کیا تھا جی، دوسری طرف کے جب جیسے ہی وہ پلٹے اپنے باپ کی طرف تو کہنے لگے یا ابانا، یعنی اے ہمارے والد، اگر اگلی بار میں یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں گیا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور آپ فکر نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے باپ کو خوف تھا، اندیشہ تھا، تو اس طرح کی بات نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب انہوں نے جواب دیا، یعنی باپ نے جواب دیا کہ تم نے یوسف کو ساتھ لے جاتے وقت بھی تو اسی طرح کا وعدہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کرو گے، لیکن کچھ نہیں کیا، اب تمہارا میں کس طرح اعتبار کروں؟ لیکن کیا تھا کہ غلے کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے اب اس خوف کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے وہ انکار نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے، یعنی وہ بھی تسلی دینے لگے کہ دیکھو ابا، یہ جو بادشاہ کا حسن سلوک کتنا اچھا ہے، اس نے تو ہماری بڑی خاطر تواضع بھی کی ہے اور ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اب اس پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کے مجھے، یعنی میرے سے وعدہ نہ کرو، قول و قرار نہ کرو کہ تم میرے پاس اس کو واپس لے کے آؤ گے، سوائے ہاں ایکسیپشن یہ ہوگی کہ اگر تم سب کے ساتھ بھی کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس پر ان 10 بھائیوں نے اپنے باپ سے وعدہ لیا، اور پھر کہنے لگے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اچھا، ان آیات میں ہمارے لیے میسج کیا، یعنی کوئی شخص جب ایک بار جھوٹ بول لے، کسی کا اعتماد گوا دے، اب دوبارہ وہ چاہے سچ بھی بولے تو اس پر یقین نہیں ہوتا۔ آگے بھی اسی طرح کی بات آئے گی، یعنی پیج کے اگلے حصے میں۔ اچھا جی، پھر کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 11 بیٹے، یعنی وہ قد و قامت میں، شکل و صورت میں خوبصورت تھے، ممتاز تھے، یونیک تھے۔ اب ہوتا کیا کہ جب کبھی وہ اکٹھے ایک جگہ سے گزرتے یا کہیں بیٹھتے تو لوگ انہیں تعجب یعنی پسند کرتے یا حسد کی نظر سے دیکھتے، اور یہی چیز نظر لگنے کا بھی باعث ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز آپ کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا کس کی نظر لگ جائے، اپنوں کی بھی، ایون اپنی چیز پر بھی نظر لگ سکتی ہے۔
تو اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی اپنی کسی نعمت کو بھی دیکھیں، یعنی مال ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے جو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو کیا کہیں؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اس نعمت کو زوال نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام اس چیز سے، یعنی اس نظر بد سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر، ایک پلاننگ کی، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں، نظر کا لگ جانا برحق ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے کلمات بھی سکھائے ہیں امت کو۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگ رہی نا، کسی اپنے بھائی کی، بہن کی، تو اس کے لیے بارک اللہ کہو، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ۔ اور جو میں نے اوپر بتا دیا، اپنی اگر نعمت دیکھیں تو کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آگے کیا ہم پوائنٹ پاتے ہیں کہ تدبیر تو اللہ نے کہا ہے آپ کر سکتے ہو، لیکن تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی قضا ہے، تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے کسی کی جو لکھ دی گئی ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بیٹوں پر کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ کس طریقے سے پلاننگ کر کے بنیامین کو وہیں پہ ہی رکھوانا تھا، تو ہی بعد میں ان سب کو ملوانا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے باقی جسم کے حصوں کو اس چیز سے بچانا ہوتا ہے۔ اب کیا تھا جی؟ یوسف علیہ السلام نے ایک پلاننگ کی، یعنی بادشاہ کا کوئی برتن اپنے بھائیوں کے متاع میں، ان کے سامان میں رکھوا دیا، اور پھر کہنے لگے کہ بھئی بادشاہ کا ایک برتن چوری ہو گیا، اور ان بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری بھی تلاشی ہوگی، ہمیں نہیں پتا کہ کہیں تم نے نہ چوری کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو قسم کھاتے ہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، ہم زمین پر فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس میں میسج کیا ہے کہ جو چور ہے وہ بھی زمین پر ایک طرح کا فساد مچا رہا ہے، یعنی حقوق العباد، لوگوں سے ریلیٹڈ ہے نا چیز، لوگوں کے ناحق مال کھا رہا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسی، یعنی ہم نے چوری نہیں کی۔ اب اس پر وہ کارندے کہنے لگے بادشاہ کے کہ اگر تمہارے سامان میں سے مل گیا تو پھر کیا اس کی سزا ہو اس شخص کی؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، جس کے سامان سے ملے گا اس کو تم پکڑو۔ اور وہ تھی کیا چیز؟ یعنی مفسرین کہتے ہیں وہ پانی پینے کا برتن تھا، سونے یا چاندی کا تھا۔ اب کیا تھا کہ جب ان کی تلاشی ہونے لگی، یعنی پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تلاشی کروائی، اس کے بعد اپنے جو سگے بھائی کی تلاشی لی، تو اس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اور اس پلاننگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کے ذریعے یوسف کو یہ تدبیر سمجھائی تھی، یعنی اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھتے۔ یعنی بادشاہ مصر کا جو قانون تھا اس کے روح سے بنیامین کو روکنا پاسبل نہیں تھا۔ اس چیز میں ایک اور میسج ہمارے لیے، یعنی یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ یہ ہر داعی قرآن اور ہر سکولر کو اس آیت کو اپنے ذہن میں چپکا لینا چاہیے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں سب سے اوپر کون سا عالم ہے؟ وہ علم دینے والا، ٹھیک ہے؟ وہی دے رہا نا علم، کیونکہ یہ بھی رائے آ رہی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہر جاننے والے کو یہ بات ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور بحث و مباحثہ سے، تنازع سے، آرگیو سے بچنا ہی چاہیے۔ اچھا جی، آگے بات چلتی ہے، یعنی جیسے ہی بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آتا ہے تو اس پر وہ جو باقی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، اس کا بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یعنی انتہائی گھٹیا حرکت، ان کا گھٹیا کردار ان کے۔ تو کہنے لگے کہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا کہ تم تو یوسف کے سامنے ہی کھڑے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم تو بدترین جگہ پر کھڑے ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی بھائیوں نے یوسف کی غیر موجودگی میں، انہیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ سامنے یوسف کھڑے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں انہیں چور اور بے ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ کس طرح کا اخلاق ان کا۔ اچھا، اب جب انہیں خدشہ ہوا یعنی بنیامین کو پکڑے جانے کا، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، یعنی اے عزیز مصر، اس کے جو والد ہیں وہ یعنی بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، تو اس کی جگہ پر آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور اس کو جانے دیجئے۔ اب اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، یعنی میں اس شخص کو کیسے پکڑ لوں جس کے پاس میری چیز ہی نہیں تھی، یعنی میں تو چور ہی کو پکڑوں گا ورنہ تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اصل میں تو ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے تو اپنے بھائی کو ہی اپنے پاس رکھنا تھا۔
اب کیا تھا، یعنی جب مایوس ہو گئے عزیز مصر سے تو آپس میں پھر کہنے لگے کہ یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ وعدہ لیا ہے، اور پہلے بھی یوسف کے بارے میں تو ہم کوتاہی کر چکے ہیں، کیونکہ بنیامین کو چھوڑنا ایک نہایت کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے، اب باپ کو تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، تو آپس میں پھر مشورہ کرنے لگے کہ آپ کیا کریں۔ تو اب بڑے بھائی نے کہا کہ بھی میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے والد صاحب اجازت نہ دیں، یعنی میری بے گناہی ثابت ہو جائے یا پھر اللہ ہی میرے معاملے میں فیصلہ کر دے، یعنی یا تو یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر اس کو چھوڑ دے، یا پھر مجھے اللہ اتنی قوت دے دے کہ میں بنیامین کو تلوار کی طاقت سے چھڑوا کر لے جاؤں۔ اب کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، اور ہم نے تو گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، یعنی ہم غائب کی چیزوں کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں، اور آپ اس بستی سے پوچھ لیں، اس شہر سے جہاں ہم رہ رہے تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے، یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی ہم نے اس چیز میں، اس مسئلے میں کوئی بھی بددیانتی نہیں کی۔ لیکن کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یعنی اگین وہی بات کہ ان کو تو اعتبار نہیں تھا ان پر، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے تو یہ بات اپنی طرف سے بنا لی، یعنی یہ وہی الفاظ ہیں جو یوسف علیہ السلام کے وقت انہوں نے بولے تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا، پس انہوں نے کہا جی فصبر جمیل، یعنی کہ میں اب اس پر صبر کرتا ہوں، اور یقیناً اللہ سب کے سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اور جو یعقوب علیہ السلام کی حالت تھی اس کے بارے میں یہاں پر ذکر آتا ہے کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم اور رنج میں سفید ہو چکی تھی، اور اس پر مزید نیا صدمہ یعنی دونوں بیٹوں کا، اب جب یوسف ہی کا نام لیتے ہوئے واپس پلٹے وہ، تو اس پر بیٹوں نے کہا کہ واللہ، یعنی اے والد آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا پھر آپ ختم ہی ہو جائیں گے، یعنی آپ نے وہ اپنی حالت کر لیے یوسف کی یاد میں، یعنی بہت پیار تھا انہیں یوسف علیہ السلام سے۔ اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور جو تکالیف ہیں ان کی فریاد اللہ ہی کے آگے رکھ رہا ہوں، اور مجھے وہ چیزیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی بات یہ تھی، تفسیر میں جو چیز آ رہی ہے کہ اس سے یا تو مراد وہ خواب ہے، یعنی انہیں پتہ تھا، یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی، وہی خواب جو یوسف علیہ السلام نے سورہ کے سٹارٹ میں سنایا تھا اپنے باپ کو، تو یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ اس کی تعبیر پوری ہوگی، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، اور ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف بھی زندہ ہی ہیں، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ زندگی میں ان سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائیوں کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور نا امیدی تو صرف کافر ہی کے لیے، یعنی یہاں پر میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، جو ایمان کے پکے لوگ ہیں نا وہ سخت سے سخت حالات میں بھی صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے جو غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت بڑی ہمارے لیے تو انہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے کہ یہ ہیں جی ایمان والے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اچھا جی، پھر کیا تھا، بھائی اگین عزیز مصر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم تو تھوڑی سی جمع پونجی لے کے آئے ہیں عزیز مصر، تو آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے اور ہم پر خیرات کر دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یاد کیجیے وہ بات جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ٹھیک ہے، سورہ کے شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ اللہ نے وہی کی تھی جب وہ آپ کنویں میں تھے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، یعنی یہ آپ کے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے، اور اللہ نے ان کی کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھا دیا۔ یعنی کیا تھا، نہایت عاجزی اور مسکنت بھرے انداز میں صدقہ خیرات کی اپیل کر رہے تھے اپنے بھائی سے، اور باپ کے بڑھاپے اور اس کے بیٹے کی جدائی کا صدمے کا بھی ذکر کیا۔ تو جو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ یہ باتیں سن کے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ان کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، اور ان بھائیوں کی زیادتیوں کے باوجود نہایت ہی کریمانہ، یعنی بیسٹ جو آنریبل اخلاق تھا ان کا، اس کو ہی ایکسپریس کیا، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو پھر بتایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور پھر جب ان کی آنکھیں کھلی کی پھٹی جیسے کہتے ہیں کہ رہ گئی، اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ یوسف ہیں اور ان کی جو شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کیا۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا فضل احسان، یعنی میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی رکھنے والا ہے، اور ٹرائلز میں، ڈیفیکلٹیز میں، پریشانیوں میں صبر کرنے والا ہے، خوبصورت صبر،
تو یقیناً بڑا اجر پانے والا ہے. اور یہ کام پتہ کیا، اب میں آپ کو لکھی ہوئی چیزیں پڑھ کے بتا رہی ہوں، آپ سن رہی ہیں، لیکن یقین کریں جب انسان جب اس سے گو تھرو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز سے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو ہم پورا نہ کر سکیں. اور کبھی بھی آزمائش کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے رسول کریم ہمیں ٹیچ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو گو تھرو کرنا، کسی بھی قسم کے ٹرائلز کو، آسان چیز نہیں ہوتی، آسان بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اگر ہم کسی بہن بھائی کو اس طرح کسی مشکل میں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے تو تسلی دینی ہے، اور خود اس چیز میں اگر ہیں تو یقین رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے میرے لیے خیر آ رہی ہے، لازمی خیر آ رہی ہے. میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تو مجھ سے بڑی محبت رکھنے والا ہے. یقیناً میں ہی گنہگار ہوں، میں نے کیا کیا، اور اپنے گناہوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم نے پیچھے کون کون سے کارنامے کیے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے. مزید کیا بات ہمیں ملتی ہے جی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے سب کو معاف کیا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں جس دن مکہ فتح ہوا، تمام کافروں اور قریش کے جو لیڈرز تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی میسج کیا، فارگیو کر دیں. فارگیونس میں آپ کے لیے پیس بھی ہے، ذہنی طور پر بھی سکون ہے. اور کہیں میں نے یہ چیز سنی یا پڑھی کہ آج جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کسی کو معاف نہیں کرتا وہ خود بھی مشکل میں رہتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا اور ان سے کہا کہ اپنے پورے خاندان کو مصر لے آؤ اور یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی. اب کیا تھا کہ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض پڑی، آپ کی آنکھیں معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گئی. اور جیسے ہی یہ قافلہ مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کو یعنی معجزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. یہاں پر آیت میں بات آ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، یعنی بہت بوڑھا نہ سمجھو، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہاں پر میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ جی اللہ کا نبی بھی جب تک کہ اللہ اس کو اطلاع نہ دے کسی چیز کی، وہ ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے. جیسے ان کا اپنا بیٹا ہی گھر سے کچھ ہی فاصلے پر کنویں میں تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا. اور دوسری چیز کیا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کو کس قدر محبت تھی. یعنی اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود یوسف کی محبت دل سے نہیں گئی. اور اس میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا نا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، یہ سب آزمائش ہے، فتنہ ہے. کیونکہ فتنہ اسی چیز میں، ٹیسٹ اسی چیز میں ہوتا ہے نا جس چیز سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جس شخص کے 2 بچے یا 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ جنتی ہے، یعنی وہ اس چیز پر صبر کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی بچے کی وفات پر یہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس کے لیے بیت الحمد تیار کرواتے ہیں جنت میں. اب کیا ہے جی کہ جیسے ہی خوشخبری دینے والا آتا ہے، قمیص ان کے چہرے پر پڑتی ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا، یعنی میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس پر پھر ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اے ابا ہم خطا کار ہیں، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے اپنے رب سے. تو اس پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار طلب کروں گا، اور بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، کیا تھا کہ جب یہ سارا قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. اور سب کے سب یعنی ان کے ماں باپ اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا.